بیٹا 27 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے. اس کو آج 11 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں اور یہ والد صاحب روز اپنے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور اپنا ایک زندگی کا ایک خاصا وقت اس کی قبر کے ساتھ. تو وہ پتہ چلا کہ وہ آنکھ میں رسولی تھی، کینسر کی رسولی. 12 سال 2 ماہ، یہ 8 جنوری کو فوت ہوئے تھے، 8 جنوری 2014 کو. تو درست ہے، سکون ملتا ہی تو میں آتا ہوں نا، ورنہ سکون نہ ملے تو پھر تو نہیں آیا جاتا. کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس ہے؟ ہاں بس ایسے جب میں آنکھیں درود پاک پڑھتا ہوں کہ جی، تو ایسے مجھے یعنی ایسے لگتا ہے جیسے میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بس یعنی کہ ایک خیال ہے جی اصغر نے آپ کو عیدی دی ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے مجھے عیدی دی ہے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا باپ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ گیا. بیٹے کی قبر کے پاس آ کر یہاں بیٹھ کر مجھے سکون ملتا ہے. میں رہتا ہوں جو تقریباً میرا 1.5 گھنٹہ جانے کا راستہ ہے، 1.5 گھنٹہ آنے کا، 3 گھنٹے مسلسل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا وقاص نور اور آپ دیکھ رہے ہیں کھلی حقیقت. ناظرین، اس وقت میں میانی شریف قبرستان میں موجود ہوں. یہاں بہت بڑی بڑی ہستیاں بھی دفن ہیں لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ اس من و مٹی تلے دفن ہے. لیکن اس وقت میرے ساتھ فریم میں ایک والد صاحب موجود ہیں جن کا بیٹا 27 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے. اس کو آج 11 سال 2 ماہ ہو چکے ہیں اور یہ والد صاحب روز اپنے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور اپنا ایک زندگی کا ایک خاصا وقت اس کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر گزارتے ہیں. اس کی مغفرت کی دعا کے لیے گزارتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آخر یہ کیا سٹوری ہے، کیا معاملات ہیں، یہ اس والد صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبارک ملک. کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کو؟ ان کی آنکھ میں رسولی ہو گئی تھی. تو پہلے تو ہم نے سمجھا ایسے ہی ہے، تو پوچھا بیٹا یہ آنکھ میں، تو انہوں نے کہ جی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پتہ نہیں کوئی چیز لگ گئی ہے. لیکن جب وہ یعنی آرام نہیں آ رہا تھا، سوئی بس آنکھ کی نظر بھی کمزور ہونی شروع ہوئی. تو پھر ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو وہ پتہ چلا کہ وہ آنکھ میں رسولی تھی، کینسر کی رسولی. بس تو اس کی کتنی دیر بعد یعنی اس کی وفات ہوئی ہے؟ بس اس کے بعد 27 سال کی جب میں میرے 26 سال کی عمر ہوگی، 25 سال جب ہم پتہ چلا، تو بس سال تک جو کوششیں کرتے رہے حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس. جیسے یہ سب سے بڑے تھے؟ یہ سب سے بڑا بیٹا ہے. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اب 3 ہو رہے ہیں، باقی 4 بیٹے ہی تھے بس. تو اب آج تک کتنا ٹائم یہ کو یعنی ٹوٹل ہو چکا ہے اس کو وفات پائے ہوئے؟ 11 سال 2 ماہ، یہ 8 جنوری کو فوت ہوئے تھے، 8 جنوری 2014 کو. تو دیکھ لیں بس، 8 جنوری کو اس کے 11 سال ہو گئے. تو اوپر جتنے مہینے چلے گئے جنوری کے بعد. روز آتے ہیں؟ ہاں جی، روزانہ آتا ہوں. چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو؟ کچھ بھی ہو، بس اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، انسان تو نہیں. اللہ کی یہاں آ کے سکون ملتا ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل سکون، بہت سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہی تو میں آتا ہوں نا، ورنہ سکون نہ ملے تو پھر تو نہیں آیا جاتا. کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس ہے؟ ہاں بس ایسے جب میں آنکھیں درود پاک پڑھتا ہوں کہ جی، تو ایسے مجھے یعنی ایسے لگتا ہے جیسے میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بس یعنی کہ ایک خیال ہے. بس یہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا تھا؟ نہیں، پیارے تو سبھی ہیں. بس ایک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسی طرح کے مجھ سے پھر یہ نا ایک قسم کا برداشت نہیں ہو سکی، اس کی جدائی برداشت نہیں ہو سکی. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری جدائی نا، یہاں آتا ہوں نا تو یہ جدائی میری ختم ہو جاتی ہے. جو مجھے برداشت نہیں تھی وہ میری قوت برداشت بڑھ جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے میں تو اپنے بیٹے کے پاس آ گیا ہوں. اس کی سب سے زیادہ کون سی بات آپ کو یاد آتی ہے؟ چاند رات تھی تو اس کی شفقت بس مجھے یاد آتی ہے. تو جو میرے دل کو یعنی کہ کھینچتی ہے، وہ چاند رات تھی. یہ جہاں کام کرتا تھا وہاں سے اپنی سیلری لے کے آیا ہے. تو میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا، تو گھر آیا ہوں تو وائف نے مجھے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا یہ کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا جی اصغر نے آپ کو عیدی دی ہے. جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے مجھے عیدی دی ہے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا باپ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ گیا. تو میں نے اپنی وائف سے بھی کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تو اصغر ایسے ہے، مجھے ایسے میرا باپ مجھ سے شفقت کرتے تھے، اسی طرح خیال کرتے تھے. میں کہ تو وائف نے بھی کہا اسی طرح ہی ہے. بس تو بھائی یہ اس کی معصومیت کی شفقت تھی. بس جو وہ اس کی پہلی سیلری تھی؟ ہاں جی، وہ اس کی پہلی سیلری تھی. تو بارش میں جب آتے ہیں یا سردی میں آتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں جب بارش ہوتی ہے نا تو میں ادھر دربار بنے ہوئے ہیں سامنے، وہاں چلا جاتا ہوں. تو پھر لیکن
बेचैनी सी होती है कि बारिश कब रुके तो मैं वहाँ जाके बैठूँ। जो ही बारिश ज़रा भी रुकती है फिर मैं दरवाजा, फिर अगर शुरू हो फिर दरबार, इसी तरह बस। सारे वक्त में कितना दिन इधर गुजारते हैं? अब शुरू में तो मैं सुबह 8 बजे आ जाता था, रात 10-11 बजे तक यही होता था। अब ये है कि अब कुछ टाइमिंग है। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ घर में पढ़ता हूँ, घर में पढ़ कर आता हूँ ज़ोहर की नमाज़, तो कुछ देर दोस्तों में इन लोग बैठा रहता हूँ दोस्तों में। उसके बाद फिर असर के वक्त यहाँ बैठता हूँ, तो मगरिब वक्त यहाँ से, यानी मगरिब के वक्त यहाँ से आप जाते हैं? मगरिब के वक्त यहाँ से जाता हूँ। सिर्फ कब्रिस्तान में आकर आपको सुकून नहीं मिलता जब तक आप यहाँ नहीं यहाँ बैठते? नहीं, अपने बेटे की कब्र के पास आकर यहाँ बैठकर मुझे सुकून मिलता है। वैसे कब्रिस्तान में भी जब आता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने प्यारों के पास आ चुका हूँ। तो वैसे वो प्यारों की वो जब ये ज़हन में आया कि अब मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू मेरा बेटा फोत हुआ है ना तो वाइफ मुझे अब भी कपड़े 2 कपड़े इस्त्री कर देती थी, जाओ बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जब ये मेरी वाइफ घर से ये कहती थी तो फिर मैं कहता था यानी कि मैं उड़ कर वहाँ चला जाऊँ, इतनी मैं यानी कि तेज़ साइकिल यानी कि तेज़ से साइकिल चला कर आता था। आप साइकिल पर आते हैं? साइकिल पर आता हूँ मैं, किस इलाके से? वसंतपुरा से। वसंतपुरा से आप साइकिल पर आते हैं? साइकिल पर आता हूँ, जो तकरीबन मेरा 1.5 घंटा जाने का रास्ता है, 1.5 घंटा आने का, 3 घंटे मुसलसल साइकिल चलाता हूँ मैं। आप यहाँ पर आकर कौन कौन सी ज़्यादा इबादत करते हैं, क्या ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं अल्लाह की इसमें आज़म भी पढ़ता हूँ, ज़्यादातर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, दुरूद इब्राहिम, यानी जैसे काफ़ी मेरे पास दुरूदों किताबें हैं, दुरूद माही, दुरूद ताज, दुरूद हज़ारा, इसी तरह दुरूद पाक का मैं ज़्यादा विरद करता रहता हूँ। तो फिर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और रोज़े रसूल को ये मेरे सामने तसव्वुर में ला कर आँखें बंद कर को फिर जब गुनूदगी में जाता हूँ ना तो फिर मुझे अपने बेटे के बड़े यानी कि उसके साथ जो कुछ मैंने वक्त गुजारा होता है ना वो सारा मेरे दिमाग में रिपीट होता रहता है। तो फिर मैं जब आँख यानी कि गुनूदगी ख़त्म होती है, आँख खुलती है, तो फिर मुझे यानी कि बड़ा सुकून सा मिलता है कि अभी मैं तो अपने बच्चे के साथ जिस तरह उस बचपन में खेल रहा होता हूँ, यानी वो दिमाग में रिपीट होता है। वैसे तो नहीं ऐसी बात, जब वो गनूदगी ख़त्म होती है दिल टूटता है? नहीं, वो सुकून मिलता है कि यानी किस्म की उसकी लाइफ दोबारा रिपीट हो जाती है ना। बात कह रहा हूँ जब यानी आप आंखें खोलते हैं आपको महसूस होता है कि नहीं वो तो वफात पा चुका है? नहीं, फिर मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि यानी कि मैं आया हूँ यहाँ तो मुझे यानी कि एक किस्म की मेरी मुलाकात हो गई है, मुझे यानी कि अब बहुत अच्छा लगता है। नाजरीन, एक वालिद अपनी औलाद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देता है। ऐसी दास्तान इस वालिद साहब ने रकम कर दिया है। मुसलसल 11 साल 2 माह से अपने बच्चे की कब्र पर आते हैं, फातिह ख़ुवानी करते हैं, उसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। इस वीडियो के मतलब अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।